اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کچھ ایک دو سوال ہیں اور موضوع سے متعلق ہیں۔ ذکر شروع کرتے وقت تو ہر سانس کے ساتھ لفظ اللہ قلب میں اترتا ہے اور خارج ہونے والی سانس کے ساتھ روح کی ضرب قلب کی گہرائیوں میں لگتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ کی رفتار سانس کی رفتار سے بھی تیز ہو جاتی ہے اور اس پر کنٹرول نہیں رہتا۔ کیا کوشش کر کے اللہ اور روح سانس سے جوڑنا چاہیے یا توجہ اسی پہ رہے کہ لفظ اللہ قلب میں جا رہا ہے اور روح کی ضرب قلب پہ لگ رہی ہے؟ اصل مقصد ذکر الہی ہے اور توجہ اللہ کا حصول ہے۔ ذکر سے قلب میں صفائی بھی آتی ہے اور برکات قبول کرنے کی استعداد بھی بڑھتی ہے۔ جیسے ارشاد باری ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ ذکر اس لیے کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ رات دن ہمہ وقت ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جو ہمہ وقت تم پر رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ والذی یصلی علیکم، یصلی کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو ہمہ وقت نزول رحمت من جانب اللہ ہر مومن پہ جاری رہتا ہے۔ کفر نے تو خود رحمت کا انقطاع کر دیا اور غضب کو دعوت دی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ رحمت الہی سے جڑا رہے۔ تو فرمایا جب تم ایمان لاتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب فرمایا کہ یہ مومن کی فضیلت ہے، ہمہ وقت رحمت الہی اس پہ برستی رہتی ہے، وملائکتہ اور ہمہ وقت فرشتے اس پر نزول رحمت کی دعا کرتے رہتے۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں دنیا کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف، ہدایت کی طرف لے جایا جائے۔ تو اس آیہ کریمہ نے جہاں ذکر کی تاکید فرمائی، وہاں اس کا مقصد بھی بیان کر دیا کہ ذکر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ رحمت الہی تو ہر مومن پر ہمہ وقت برس رہی ہے۔ اب وہ قبول کتنی کرتا ہے، اس کے قلب میں استعداد کتنی ہے، وہ کتنی جذب کرتا ہے، اسی کے لیے اسی آیہ کریمہ میں ذکر دوام کا حکم دیا گیا کہ ہمیشہ۔ دوسری آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی تفکرات، دنیاوی مصروفیات، کام کاج، اگر کبھی ذکر سے توجہ ہٹ جائے، بھول جاؤ، وَاذْكُرْ رَبَّ، پھر ذکر شروع کر دو۔ یعنی اس کا علاج بھی پھر کثرت ذکر ہی ہے۔ اور ذکر کا حاصل کیا ہے؟ وہ رحمت الہی اور توجہات و برکات جو نازل ہو رہی ہیں انہیں قبول بھی کیا جائے، دل پتھر نہ بن جائے، زرخیز کھیتی بنے۔ مقصد ذکر الہی ہے
اور پوری توجہ اس پہ رہنی چاہیے۔ سانس کے ساتھ تو علماء حق نے، اہل اللہ نے جوڑ دیا کہ جو کے ساتھ سما وقت لینی ہے تو اس کے ساتھ اللہ کو جوڑ لیں تاکہ ہما وقت اللہ بھی چلتا رہے۔ لیکن جب بدن ذاکر ہو جاتا ہے، اس کا ہر سیل ذاکر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سانس کی قید میں نہیں رہتا، ذکر اس سے بھی تیز ہو جاتا ہے۔ تو ذکر مقصود ہے، سانس تو مقصد نہیں ہے، لہذا پوری توجہ ذکر الہی کی طرف رہے اور وہ برکات الہی اور کیفیات کے وصول کا سبب بنتا ہے۔ کیفیات یا ترقی کرتی رہتی ہیں یا ان میں کمی ہوتی رہتی ہے، یہ ایک جگہ رکتی نہیں ہے۔ اور علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کیفیات رک بھی جائیں، مثلا ایک جگہ کھڑی ہو جائے، کمی نہ بھی ہو، تو ترقی نہ کرنا بھی ایک نقصان ہے۔ اگر ایک مراقبے پہ رک جاتا ہے بندہ، آگے نہیں بڑھتا، تو وہ آگے نہ بڑھنا بھی تو نقصان ہے۔ بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ صوفیوں نے منازل اور مقامات کی تعیین کر دی، مراقبات کے نام رکھ دیے، تو یہ نام قرآن و حدیث میں نہیں ملتے۔ یہ اعتراض ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اس راہ سے آشنا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیہ کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ ہمہ وقت نزول رحمت مومن پہ جاری رہتا ہے، اگر وہ مسلسل اور ذکر دوام کرتا رہے تو اس کی قبولیت کی استعداد بھی بڑھتی رہتی ہے، اور جوں جوں استعداد بڑھتی ہے کیفیات میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ اب انسانی تعلیم کے لیے اگر کسی نے منازل کے نام رکھ دیے، جیسے حج کا حکم ہے کہ اگر استطاعت ہے تو حج پر پہنچو، اب کوئی یہ کہ جی قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہوائی اڈے پر جاؤ، ہوائی جہاز پر بیٹھو، فلاں بندرگاہ پر اترو، فلاں شہر سے گزرو، فلاں جگہ سے ٹیکسی لو، اس کی ضرورت قرآن میں تو نہیں تھی۔ کوئی کہیں سے جاتا ہے، کوئی کہیں سے جاتا ہے، لیکن سب کے منازل، ذرائع، ان کے نام، وہ جگہیں سارے موجود ہیں۔ جب ذکر دوام کا حکم ہے اور کیفیات کے وصول کرنے کی بات ہے، تو اہل تحقیق نے جو اس فن کے شاہ سوار تھے، انہوں نے اسی طرح ان کیفیات کو بطور منازل ان کے نام بھی رکھ دیے ہیں تاکہ طالب کو سمجھ آتی رہے میں کہاں پہنچا ہوں، کس راہ پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ کوئی دین میں زیادتی یا غلط بات نہیں ہے، ذکر دوام کا حکم ہے وصول کیفیات کے لیے۔ اب ظاہر ہے انسانی تعلیم و تعلم کے لیے ان کیفیات کے کچھ مدارج، کچھ منازل، کچھ نام مقرر کیے جائیں گے تاکہ طالب کو یہ سمجھ آ سکے کہ میں کن کیفیات میں گزر رہا ہوں اور ان کیفیات میں کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا محسوس ہوتا ہے، کیا سمجھ آتی ہے، اور اس کا اثر انسانی یقین پر کیا پڑتا ہے، ایمان کتنا اس سے مضبوط ہوتا ہے، یا کردار میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے، تصوف میں ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قریب رہنے والا کتا دور رہنے والے فرشتے سے بہتر ہے۔
سوال یہ ہے کہ صحبت میں ایسا کیا اعجاز ہے اور کیوں کرے؟ یہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، سگے حضوری بے از ملک دوری۔ پتہ نہیں کس نے کہا، کب سے چلا، کس انداز سے کہا گیا، لیکن مجھے تو یہ اس میں سگ کا لفظ جچتا نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ رہنے والا اگر نیک، زیادہ نیک نہ بھی ہو، بہت پارسا نہ بھی ہو، تو اس سے بہتر رہتا ہے جو بہت پارسا نیک بھی ہو لیکن صحبت میں نہ ہو، دور رہتا۔ مراد یہ ہے۔ صحبت میں کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، باہر سورج ہے، یہ مسجد میں بھی سورج کی روشنی ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود، دن تو ہے، سورج تو چڑھا ہوا ہے، روشن ہے، واضح ہے، لیکن یہاں ہمیں پھر بتیوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ جب یہاں سے نکل کر بالکل سورج کے سامنے آ جائیں تو پھر کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ جو بارگاہ رسالت میں پہنچا، ایک نگاہ میں صحابی ہو گیا۔ برکات نبوت آج بھی اور قیامت تک روئے زمین کے کسی گوشے میں کوئی ہوگا، ایمان لائے گا، اتباع کرے گا تو برکات رسالت پاتا رہے گا، لیکن صحابی تو نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں زیادہ شہرت ایک قصے کی ہے، حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوئے لیکن حضور کے وصال کے بعد۔ غریب آدمی تھے، یمن کے علاقے، کرن شہر ہے یمن کا، کرن شہر تھا، وہاں کے رہنے والے تھے، بہت غریب تھے۔ قبیلے کے لوگ انہیں اونٹوں کے ساتھ چرواہے کے طور پر بھیجا کرتے تھے۔ حضور کے اس دنیا کے قیام میں حاضر نہ ہو سکے، لیکن عشق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت برکات سمیٹیں۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ اگر اویس سے ملاقات ہو تو میرا اسے سلام پہنچانا اور اسے کہنا امت کے لیے دعا کرے۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ لیکن وہ حیات نبوی میں جب آپ اس دار دنیا میں تھے، حاضر نہ ہو سکے۔ حضور کے وصال عہد فاروقی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بھی پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ آئے، کچھ عرصہ رہے، پھر کوفہ چلے گئے اور کوفہ میں ان کا وصال ہوا۔ اب تو لوگوں نے پتہ نہیں کو 50 جگہ ان کے روضے بنا رکھے ہیں اور ایک طرح سے ان کی پوجا شروع کر دی ہے لوگوں نے۔ تو انہوں نے برکات حاصل کی دور رہ کر۔ اگر بارگاہ عالی میں حاضر ہوتے تو ایک نگاہ میں صحابی بن جاتے، لیکن صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ صحابی صرف صحبت سے بنتے تھے۔ برکات بے پناہ انہوں نے حاصل کی۔ ہم بھی اپنے طریقے کو اویسیہ کہتے ہیں کہ دور رہ کر بھی روح سے فیض حاصل کرنا جو ہے، اس نسبت کو نسبت اویسیہ کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے سلاسل تصوف ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ شیخ کے پاس جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، شیخ مراقبات کراتا ہے، جہاں تک اسباق آپ کر لیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں تو وہیں تک رہتے ہیں۔ وہاں سے آگے چلنے کے لیے پھر صحبت شیخ میں آنا پڑتا ہے۔
اس نسبت میں یہ فرق ہے کہ ایک خاص مقام تک بنیادی مراقبات تو صحبت میں ہی کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب عرشی منازل میں چلا جائے، پہلے عرش کی ابتدا میں بھی چلا جائے صوفی، تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی رہے غائبانہ توجہ حاصل کرتا رہتا ہے اور اس کی ترقی رکتی نہیں، ہوتی رہتی۔ تو یہ جو روح سے دور رہ کر روح سے روح کا فیض حاصل کرنا ہے، اس نسبت کو یہ اس طریقے سے فیض حاصل کرنے کو نسبت اویسیہ کہا گیا، جس طرح انہوں نے دور رہ کر برکات حاصل کی۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح مکان میں بیٹھا ہوا بھی دن کی روشنی میں ہے، رات تو نہیں ہے، لیکن باہر جا کر سورج کے سامنے کھڑے ہونے والے کی کیفیات اور ہیں، اندر والے کی اور ہیں۔ اور بارگاہ عالی میں جو پہنچا وہ شرف صحابیت سے سرفراز ہوا، جو ایمان لایا، اتباع کیا، عشق کیا، محبت کی، اور رات دن اطاعت الہی اور اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف رہا، برکات اس نے بھی لی، لیکن وہ صحابی نہیں بن سکا۔ تو صحبت کا اور دوری کا یہ فرق ہے کہ صحبت میں چیز براہ راست منعکس ہوتی ہے، دوری میں وہ کیفیت نہیں ہوتی، حصول فیض بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس جملے میں جو یہ سب کا لفظ استعمال ہوا، مجھے تو یہ پسند نہیں ہے۔ سارے اللہ کے طالب ہیں، گناہگار کو بھی گناہگار تو کہا سکتا ہے، سگ کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن کسی نے محاورہ کہہ دیا، یار لوگوں نے اسے اڑا لیا، ہر جگہ لکھ دیا، زباں زد عام ہو گیا۔ تو صحبت کا اعجاز اپنا ہے، اور یہی اس کی دلیل ہے کہ جو صحبت میں نہیں پہنچا وہ صحابی نہیں بنا۔ شرف صحابیت کے لیے حضور کی صحبت میں پہنچنا ضروری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ پڑ گئی، صحابی بن گیا۔ وجود عالی پر حاضر ہونے والے کی نگاہ پڑ گئی، صحابی ہو گیا۔ کچھ نظروں میں قلب عطر سے اس کے قلب میں برکات چلی گئیں۔ جو نہیں پہنچ سکا وہ اس پہنچنے والے سے شاید کردار میں زیادہ نیک ہو، مجاہدہ زیادہ کرتا ہو، محنت زیادہ کرتا ہو، لیکن صحابی نہیں بن سکا۔ تو یہ صحبت کا اعجاز ہے، اور شیخ کی صحبت نصیب ہو تو اسے اللہ کا احسان سمجھا جائے۔ اللہ کریم ہر چیز میں توازن رکھتے ہیں، کائنات کا نظام جو ہے یہ توازن پہ قائم ہے۔ کوئی چیز جب ذرا سی حد سے بڑھتی ہے تو آبادی کی بجائے بربادی ہوتی ہے۔ بارش ایک حد میں برستی ہے تو بہار آتی ہے، حد سے بڑھتی ہے تو سیلاب بن جاتی ہے۔ سورج کی دھوپ تپش گرمی ایک حد میں چیزوں کی رویدگی کا سبب بنتی ہے، اس حد سے بڑھ جائے تو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ ہر چیز، دنیا کا سارا نظام اپنی حد کے اندر آبادی کا سبب بنتا ہے، حد سے گزر جائے تو تباہی کا سبب بنتا ہے۔ تو دنیا میں جب شیطنت پھیلتی ہے، برائی پھیلتی ہے، گناہ بڑھتے ہیں، تو اللہ کریم برکات کا ذریعہ اور سبب بھی اتنا بڑھا دیتے تاکہ دنیا آباد رہے۔ جب نیکی ختم ہو جائے گی، صرف برائی رہ جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ قیام دنیا کا سبب ہے کہ جہاں دنیا میں برائی بڑھتی ہے وہاں نیکی بھی بڑھتی ہے۔ برائی کرنے والے لوگ اگر اربوں کی تعداد میں ہوں
تو ایسے قلوب بھی پیدا فرما دیتا ہے جو سینکڑوں میں بھی ہوں تو اس توازن کو قائم رکھتے ہیں. اتنی برکات ان کے قلوب میں ہوتی ہیں کہ نظام دنیا ڈسٹرب نہیں ہوتا، وہ توازن قائم رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق ذکر دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ان مراقبات کا اور ان مناظر کا تذکرہ کرتے اور ان کیفیات پر بحث کرتے. جن لوگوں نے ان کیفیات پہ بات کی ہے یا ان کا حوالہ دیا ہے یا ان کو محسوس کیا ہے، ان کی زندگیاں پڑھیں تو مجاہدوں سے، عبادات سے، نیکیوں سے پر ہیں. ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو حلق حلق تک دھنسے ہوئے ہیں دنیاوی مصروفیات میں. ہم نہ چاہیں تو بھی ہمارے حلق میں حرام کی گرد پہنچتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جو حرام نہیں کھانا چاہے گا اس کے حلق میں بھی حرام کی گرد پہنچے گی. اب ہمیں سے جو سود نہیں لیتا، کسی سے پیسے چھینتا نہیں، حلال ذرائع سے کماتا ہے، لیکن ملکوں کا نظام سودی ہے، وہ جائے کہاں؟ ہم نے تو یہ جو جانماز خریدے ہیں، ان کے بنانے والی فیکٹری بھی ساری سود پہ چل رہی ہے. جو سود بنتا ہے وہ کارخانہ بھی سود پہ چل رہا ہے. ایک ایک تار میں سود کا اثر ہے، جانماز میں بھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی صحیح ہے کہ جو نہیں چاہے گا اس کے حلق میں بھی سود کا غبار پہنچے گا. پھر ہمارا کردار، ہم تک پہنچنے والی تعلیمات، ہمیں بتانے والے لوگ، ہمارے رہنما، ہمارے رہبر، عجیب سا بن گیا ہے حالات. ہر طرف دھند ہی دھند ہے، کوہر ہی کوہر ہے، کوئی چیز کھل کر واضح سامنے نہیں آتی. اس کے باوجود اس کا احسان ہے کہ اس نے ذکر کی توفیق دے رکھی. تو جب بدی بڑھتی ہے تو روشنی کے لیے بھی بلب بڑھا دیے جاتے ہیں. تو یہ اس کا احسان ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس نے اس کام کی توفیق دے دی اور اس کے لیے فرصت دے دی اور اس کے لیے ذوق پیدا کر دیا اور اس کے لیے اسباب مہیا کر دیے اور اس کے لیے مشائخ عطا کر دیے. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا، وہ کسی کو بھی چن سکتا ہے. میں یہ جانتا ہوں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ فلسفی نہ ہوتی تو شاید ہم جیسے لوگوں کو کوئی ذکر الہی کے قریب بھی نہ آنے دیتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی. اور اس میں جو لمحہ شیخ کی صحبت میں بسر ہو جائے وہ شاید دور رہ کر عمر لگانے سے وہ ایک لمحہ قیمتی ہو، بہتر ہو، زیادہ حاصل کر سکے. آخری سوال یہ ہے، صحبت شیخ کے دوران سب سے زیادہ دھیان کس بات پہ ہونا چاہیے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. جو کام آپ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں تو آپ کا دھیان اس کے نتیجے پہ ہوتا ہے. کھیتی میں ہل چلاتے ہیں تو دھیان یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ فصل دے گی، اس کا وتر کیسا ہے، مٹی میں سختی ہے، نرمی ہے، ہل چلانے سے ٹھیک ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے. پودا لگاتے ہیں تو دھیان اس پہ ہوتا ہے کہ پھل کب دے گا.
پھول کب آئیں گے. کوئی کام بھی کرتے ہیں تو پوری توجہ اس کے نتیجے پہ ہوتی ہے کہ مجھے حاصل کیا ہوگا. تو صحبت شیخ بھی ایک عمل ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں سوچنا چاہیے. اس میں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ میرا قلب کتنا متوجہ ہے، مجھے کتنی برکات نصیب ہو رہی ہیں، اور کس قدر قلب میرا جو ہے وہ روشن ہوگا، کتنی برکات وصول کرے گا. جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے ایک نتیجہ، ایک مقصد، ایک غرض ہوتی ہے. تو صحبت شیخ سے غرض حصول برکات ہے. تو بجائے ادھر ادھر کے خیالات میں جانے کے، باتوں میں لگنے کے، یہ دھیان رکھے کہ ان لمحات سے میرے دل پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، میری کیفیات کتنی بڑھ رہی ہیں، کس قدر روشنی نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں تو توجہ پوری اس کے نتیجے پہ رہتی ہے کہ اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا. تو چونکہ صحبت میں رہنا بجائے خود ایک فعل ہے جس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. جیسے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ صحبت نے صحابہ بنائے. تو یہ لمحات غنیمت ہوتے ہیں اور ان کے اثرات اور نتائج پہ توجہ رکھنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ حصول برکات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تو اللہ کریم توفیق دے، جو لمحات میسر ہو جائیں وہ غنیمت ہیں. اس دنیاوی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگرچہ ہم امیدیں بڑی لمبی رکھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی لمحہ بھی آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ہر لمحہ توجہ رکھنی چاہیے اپنے دل پر، اپنی کیفیات پر، حصول برکات پر. یہی ایک نعمت ہے جو دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد بندے کے پاس رہ جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا. انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا. انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اید الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین انکا علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا.
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔